اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پروگرام نذران عقیدت میں ہوں سید فرحان حسین۔ آج نذران عقیدت میں ہم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت پاک کا ذکر کریں گے کہ آپ علیہ السلام کے دور امامت میں کن مشکلات کا سامنا امام علیہ السلام کو اشاعت دین کی خاطر کرنا پڑا، اور کس طرح سے اشاعت دین کے عمل کو آپ علیہ السلام نے انجام دیا۔ اور اس پربرکت نشست میں ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب مولانا اشر علی زیدی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے نہایت ہی محترم ڈاکٹر انوار الحق صاحب موجود ہیں، اور منقبت خواں خوبصورت آواز جناب تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتہائی شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے ہیں۔ میں ابتدائے پروگرام میں کچھ اشعار جو جناب کوثر نقوی صاحب نے لکھے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اس طرح فرمایا ہے: مثل جس کی نہ ہو وہ گوہر قابل ہے نقی، بالیقین آیۂ قربا میں بھی شامل ہے نقی۔ نام ہے ان کا علی، باپ محمد ان کے، کیا کہوں کتنے کمالات کے حامل ہے نقی۔ صلب شبیر میں تھے یہ بھی کسا کے نیچے، صلب شبیر میں تھے یہ بھی کسا کے نیچے، اس طرح آیۂ تطہیر میں شامل ہے نقی۔ اور بہت ہی خوبصورت مقطع کوثر صاحب نے لکھا ہے کہ سامرا جن کے اجالوں سے ہے روشن کوثر، سامرا جن کے اجالوں سے ہے روشن کوثر، برج عصمت کا وہی ایک مہ کامل ہے نقی۔ اور انہی مبارک اور پرعقیدت اشعار کے ساتھ ہم اپنے سوالات کی جانب چلتے ہیں کہ اپنے معزز مہمانان گرامی قدر سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ جناب مولانا اشر علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ کی خدمت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے والد گرامی امام محمد تقی علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، یا آپ کی والدہ گرامی کے متعلق آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں امام نقی ہادی علیہ السلام کے بارے میں کچھ معروضات سماعتوں کی نظر کر سکوں ناظرین اور حاضرین کو۔ الحمدللہ۔ امام نقی علیہ السلام سلسلہ عصمت کی 12ویں کڑی ہیں، اور امامت میں 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ بے شک۔ جیسا کہ ابھی آپ نے خود اشعار کے اندر فرما دیا کہ امام علیہ السلام کے والد بزرگوار خود امام تقی جواد علیہ السلام ہے، اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر جاتا ہے، اور وہاں سے پھر مولا کائنات۔ یہ دیکھا جائے تو خود ایک سلسلۃ الذہب جسے کہا جائے سونے سے لکھے جانے والا سلسلہ ہے، جن کے بارے میں خود قرآن مجید اس امر کا، اس بات کا گواہ ہے کہ اس طرح ان کی فضیلت قرآن مجید میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بیان کی گئی۔ بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر اشارہ کیا گیا ان کی فضائل اور فضیلت کے اعتبار سے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی سمانہ خاتون یا ام ولد ہیں، جو سیدہ کے جو ان کا جو لقب تھا وہ سیدہ تھا، اس حوالے سے وہ مشہور تھیں۔ اور محمد ابن فرج فرماتے ہیں کہ مجھے امام تقی جواد علیہ السلام نے بھیجا بردہ فروشوں کے بازار میں کہ وہاں پر ایک قافلہ آیا ہے، اور وہاں پر جا کر آپ اس خصوصیات کی خاتون کو لے کر آ جائیں۔ تو محمد ابن فرج کہتے ہیں کہ جو خصائل اور خصوصیات امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، میں نے وہ جناب سمانہ خاتون کے اندر موجود پائیں، اور انہیں
جو ہیں امام کی خدمت میں نے حاضر کیا. امام نے انہیں آزاد کیا اور پھر ان سے عقد کیا، جس سے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ گرامی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ جنتی خاتون ہے انشاءاللہ. اور شیطان ان کے قریب نہیں بھٹک سکتا. بے شک بے شک. اور پروردگار عالم نے اپنی آنکھوں سے ان کی حفاظت فرمائی. وہ آنکھ کہ جس کو نیند نہیں آتی، پروردگار کی صفت کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جس کو نیند نہیں آتی. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدہ گرامی کے بارے میں فرمایا کہ میری ماں صدیقین اور صالحین کی ماں سے کم نہیں ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ صاحب تقوی خاتون تھیں. امام نے ان کی توصیف فرمائی، ان کی تعریف فرمائی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا اشعر علی زیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے. ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر انوار الحق صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام کا دور امامت دیگر ائمہ علیہ السلام کے دور سے کس قدر مختلف تھا اور کن مشکلات کا سامنا امام علی نقی علیہ السلام کو کرنا پڑا؟ اس پہ آپ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آج ایک ایسے موضوع پر بولنے کی لب کشائی عطا فرمائی، بولنے کا موقع دیا جس پر جو ہے وہ ہم انسان، ہم مسلمان جو ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کو توشہ آخرت سمجھتے ہیں. تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اہل بیت سے جو ہماری عموماً ابتدا کی جاتی ہے وہ حضرت علی ہیں، اس کے بعد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو حضرت علی سے لے کر حضرت امام نقی علیہ السلام تک اور پھر اس کے بعد حضرت حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے بھی ہمارے تمام ائمہ ہیں، ان کی مشترکہ جو میراث ہے نا وہ مصائب اور آلام سے بھری پڑی ہے. اس تمام زندگی حضرت امام حسن کو دیکھ لیجئے، حضرت امام حسین کو دیکھ لیجئے، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم کو دیکھ لیجئے اور امام تقی کو دیکھ لیجئے اور ان کے بیٹے پھر امام نقی علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. کمپیریزن کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ساری مشکلات ان کو بھی برداشت کرنا پڑیں، اور ان میں سے سب سے بڑی مشکل جو آپ کو پیش آئی وہ پہلی تو یہ تھی کہ ایک ہی وقت کے اندر آپ کو کئی خلفاء جو ہے وہ آپ کے یعنی خلافت عباسیہ کے جتنے بھی امراء تھے، وزراء تھے، ان میں سے بہت سارے آپ کے ہی ہم اثر تھے، جس میں معتصم بھی ہے، متوکل بھی ہے، اسی طرح اور بھی یعنی آپ کے دور مبارک کے اندر 6 جو ہیں شہنشاہ، خلیفے یا بادشاہ وہ گزرے. یعنی ایک بہت بڑا ذریعہ، یعنی ایک مصائب اور آلام کا مختلف لوگوں نے، مختلف بادشاہوں نے آپ کے اوپر. تو اس کے اندر یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ ابتداً جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ بھی اختیار کیا گیا. یعنی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اہل بیت جو ہیں وہ اپنے موقف میں جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہوں گے یا پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. تو جیسے جیسے آپ کے اوپر جوانی آئی تو آپ کے اندر وہی خون جو پیچھے سے چلتا آ رہا تھا، وہی خون جو ہے وہ آپ کی نسوں میں بھی موجود تھا، آپ کی شریانوں میں بھی موجود تھا. تو اسی خون نے جب دیکھا کہ اب جو ہے وہ مخالفتوں اور شریعت اسلامیہ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو آپ نے بھی اسی کا وہی جواب دیا جو آپ کے آباء اور اجداد کرتے آ رہے تھے. تو اس کے بعد اسی دور کے اندر اور بھی مختلف مذہبی قسم کے جو ہیں وہ پہلو اٹھائے جا رہے تھے، جس کے اوپر شدید فتنہ خلق قرآن ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو اس پر بھی امام سے مختلف سوالات ہوتے رہے، تو آپ نے ان کا علمی جواب بھی دیا اور عقلی جواب بھی دیا. جس میں ایک جبر و قدر کے حوالے سے آپ سے سوال کیا گیا، تو آپ نے کہا کہ جبر و قدر کیا ہے، پوچھا گیا. تو آپ نے فرمایا جبر و قدر یہ ہے کہ اللہ نے بعض مقامات پر انسان کو اختیار دیا ہے اور بعض مقامات پر اختیار نہیں دیا. یعنی آپ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے علمی حوالے سے بھی جو ہے وہ فتنے کی سرکوبی کی،
اگر آپ کو سیاسی حوالے سے اگر آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ نے وہاں پر بھی فتنہ کی سرکوبی کی، اور اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کے مخالف تھے تو آپ نے ان کا بھی کلا کما کیا۔ تو یہ مختلف پہلوؤں سے آپ کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو یعنی دیگر ائمہ سے ہمیں مختلف شخصیت نظر آتی ہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں ڈاکٹر انوار الحق نے روشنی ڈالی اس سوال پر جو ہم نے ان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور اب ہم چونکہ ماہ رجب ہے، عظیم مہینہ ہے، اور وہ ہستی کہ جن کی ذات گرامی کی برکت سے یہ سلسلہ ہدایت الحمدللہ تمام ائمہ اور پھر تمام بشریت تک روز قیامت تک پہنچنا ہے، اس ہستی کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں جناب تابش مہدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول کے چند اشعار پیش کیجیے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرع احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکی ذائق چٹائی، ذرا سی جو ایک چار پائی، بدن بھی کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش کواہی، یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بہربر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ صورت
کلام پیش کر رہے تھے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ہماری یہ نشست ابھی جاری ہے اور بہت سے اہم پہلوؤں پہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے انشاءاللہ ہم نے ابھی روشنی ڈالنی ہے، مگر ہم ایک مختصر بریک کی جانب جانا چاہیں گے، اور اس بریک سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر انوار الحق صاحب کے کہ تشریف لائے اور اس اہم نشست میں اپنا کردار پیش کیا۔ آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اس نشست میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر اس مبارک نشست میں پروگرام نذرانہ عقیدت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور اپنے معزز مہمان جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور ایک مرتبہ پھر علامہ اشر علی زیدی صاحب کے بھی مشکور ہیں، اور منقبت خواں بہت ہی خوبصورت آواز جناب تابش مہدی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پربرکت نشست میں موجود ہیں، اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور امامت، آپ علیہ السلام کے علمی و تبلیغی امور پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جناب علامہ اشر علی زیدی صاحب کی جانب چلتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں ایک سوال میں رکھنا چاہوں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام اشاعت دین میں کس انداز میں امام علیہ السلام کو جو رکاوٹیں درپیش تھیں ان کا امام علی نقی علیہ السلام نے مقابلہ کیا، اور ان رکاوٹوں کے باوجود اشاعت دین کے عمل کو انجام دیا، اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ عباسی خلفاء سے در حقیقت امام کا سامنا تھا، یعنی وہ زمانہ عباسی خلفاء کا زمانہ تھا۔ بالکل۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو روش تھی وہ تبدیل ہو گئی تھی۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تک، یہاں تک جو اہل بیت کی روش تھی وہ قیامی روش تھی، اور اس کے بعد امام زین العابدین سے لے کر آخری امام تک یا امام حسن عسکری علیہ السلام تک اہل بیت کی روش قیامی روش نہیں رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی جو روش قیامی روش نہیں رہی، کسی اور اعتبار سے روش رہی، تو جو سامنے مد مقابل تھا ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، تو اس نے بھی حکمت عملی اسی طرح سے اپنائی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام بالخصوص بنو عباس کے زمانے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یا تو اہل بیت کو نظر بند رکھا گیا ہے یا انہیں قید میں رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں تو زیادہ تر عرصہ امام کا قید میں رہا، پھر امام رضا علیہ السلام کا زمانہ مامون رشید کے سامنے رہا۔ در حقیقت دیکھا کہ وہ نظر بندی تھا امام علیہ السلام۔ امام تقی جواد کا بھی سلسلہ یہی تھا، اور اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام کا سلسلہ بھی یہی رہا کہ امام کو سامرہ یا سرمن رائے بلا کر جو ہے انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا گیا۔ اب ایسے عالم کے اندر کہ جہاں پر امام اس طرح کی امور انجام نہیں دے سکتے کہ جہاں پر لوگ ان کے پاس جمع ہوں، کیونکہ خدشہ یہ ہے دشمن کو کہ اگر لوگ ان کے پاس جمع ہوں تو دشمن یہ گمان کر رہا ہے کہ شاید یہ اپنے پاس فوج جمع کر رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ تو ایسے عالم میں دین کی بھی خدمت کرنی ہے امام علیہ السلام کو، اپنا دفاع بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو اپنی امامت سے روشناس بھی کرانا ہے۔ تو اس میں اور جہاں مثلاً جیسا کہ ابھی اس سے پہلے جو تھے ہمارے مہمان، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایسی ابحاث چھیڑ دی گئیں، بالخصوص اگر آپ دیکھیں واسق باللہ کا زمانہ، اس کی فکر بالکل مامون رشید کی فکر تھی کہ وہ جس طرح علم دوست تھا اسی طرح یہ واسق باللہ بھی علم دوست تھا۔ لیکن جب متوکل کا زمانہ آیا تو متوکل کے زمانے میں امام نقی علیہ السلام تقریباً 15 سال رہے ہیں، یعنی 15 سال زمانہ رہا ہے متوکل کا امام کے سامنے۔ تو آپ اس میں اندازہ لگائیے کہ اس میں مثلاً امام علی نقی علیہ السلام نے ان مناظر کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے سادات حسنی پر ظلم کیا گیا۔ امام علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے زیارت امام حسین پر پابندی لگائی گئی، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو یعنی مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے کے چاہنے والوں کے حوالے سے جو ظلم و زیادتی کی گئی،
اس کے علاوہ امام کے جو محبین تھے ان کے حوالے سے جو زیادتی گئی، یہ ایک مسائل تھے امام کے زمانے میں۔ پھر دوسرا علمی حوالے سے، مثلاً امام اس طرح تو سامنے بالکل کھل کر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حاکمین کی نظروں کے سامنے امام، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اپنے اصحاب کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ جو ہے مثلاً اگر خالق اور مخلوق کی بحث ہے تو اس میں ہم نے کیا نظریہ اپنانا ہے، جبر و تفویض کی بحث ہے تو ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، پھر صوفیوں کا مسئلہ، وہ ایک مسئلہ تھا امام کے زمانے میں، پھر غالیوں کا مسئلہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے مقابلے میں جو سد باب کیا۔ تو ایسے عالم کے اندر جہاں امام نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب، مثلا جیسے فضل ابن شازان ہو گئے، ابراہیم ابن مہزیار ہو گئے، عثمان ابن سعید ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی نامور جو ہیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب تھے، انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ علمی طور پر میدان میں اتر کر ان لوگوں کا نہ فقط یعنی ایسے افراد کا دفاع کریں اور دین مبین اسلام کی جو ہے صحیح اشاعت کر سکیں۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ اشر علی زیدی صاحب روشنی ڈال رہے تھے اس سوال کے جواب میں کہ امام علیہ السلام نے اس قدر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود کس طرح سے اشاعت دین کے کام کو انجام دیا۔ میں چاہوں گا ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور معزز مہمان جناب زاہد اسلم رضوی صاحب موجود ہیں، آپ بھی امام علیہ السلام کے اسی پہلو پر روشنی ڈالیے کہ امام علیہ السلام کس انداز میں اپنے دور امامت میں تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ نور کا وجود، ان کا وجود نور ہے، ان کے اقوال نور ہیں، ان کے افعال نور ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام، کون امام علی نقی علیہ السلام؟ کہ جن کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو یا تو مولا علی تک جا پہنچتے ہیں یا محمد عربی تک جا پہنچتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کی محبت کو لازم کر دیا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی طہارت کی بات کی۔ سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما یہ کلمہ جو ہے حصر کے لیے آتا ہے، اور آگے قرآن کی خوبصورتی دیکھیے، قرآن کہتا ہے ویطہرکم تطہیرا۔ تطہیران کی جو تنوین ہے یہ مبالغے کے لیے آتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے اعتبار سے بڑے زمانے قدیمی سے ان کو پاک کر دیا، اور اتنا اس قدر پاک کیا کہ جو آج تک کسی کو پاک نہ کیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب یہ ہے، کیونکہ مبالغہ ہے اور اس کی تنوین اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس طریقے سے ان کو پاک صاف کر دیا کہ ان کے اقوال کو پاک کیا، افعال کو پاک کیا، کردار کو پاک کیا، ان کے چلنے پھرنے کو پاک کیا، حتیٰ کہ ان کے جو تصورات، جو تخیلات ہیں عرش کے رب نے ان کو بھی پاک کر دیا۔ اور امام علی نقی، جو نقی ہے نا، نقی کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے پاک کرنے والا، یعنی کہ میرے آقا کی جو یہ لڑی چلی آ رہی ہے یہ خود بھی پاک ہیں، اور جو ان کے ساتھ جا کے جڑ جاتے ہیں نا، تو علی سے آپ نقی علیہ السلام بن گئے ہیں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جو ان کے قدموں سے آ کے لپٹ گیا، قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، یہ خود بھی پاک ہے، انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو بھی پاک فرما دیا۔ بے شک۔ اور آپ کی میں تھوڑی سی ولادت اور اس کے علاوہ فضائل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام آپ کی ولادت کے حوالے سے دیکھنا ہو تو کتاب ہے فضائل آل ابی طالب، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 371، اور اسی طرح تذکرۃ الخواص ابن جوزی نے لکھی ہے جلد 2 صفحہ نمبر 492، اور اس کے علاوہ شیخ مفید نے الارشاد کے صفحہ 635 پر بھی لکھا، اور نور الابصار صفحہ نمبر 166 پہ یہ بات موجود ہے، اور اعلام الورا کے صفحہ نمبر 637 پر بھی یہ بات موجود ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام آپ کی ولادت کے حوالے سے ہے کہ 212 ہجری میں آپ مدینہ کے قریب تشریف فرما ہوئے دنیا کے اندر، اور آپ کی جو شہادت ہے 254 ہجری ملتی ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ یہ پوری نسل جو ہے نور کی ہے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا۔ کیسا نور، کس طرح کا نور؟ امام علی نقی علیہ السلام کے نور کے حوالے سے جو بات آتی ہے تو ہم اس نہج تک پہنچتے ہیں
کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں آ جاتا ہے نا، عرش اولا کا رب ان کا سینہ، ان کا ظاہر، ان کے باطن کو نور علی نور بنا دیتا ہے. بے شک، اور جو ان کی غلامی میں آ جاتے ہیں، عرش اولا کا رب ان کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. بے شک. اور جو ان سے پیار کرتے ہیں، عرش اولا کا رب ان کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. کیسے نہ بلندیاں عطا فرمائے؟ قرآن کہتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ 19ویں پارے کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 40 ہے، کہ یہاں پر ایک عاصم بن برخیا کے علم کے حوالے سے بات ہے. جب تخت بلقیس کی بات ہوئی تو پوچھا گیا کون ہے جو لائے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا عاصم بن برخیا. کہتے ہیں کہ میں لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے دیر میں لاؤ گے؟ کہتے ہیں دیر کی تو بات نہیں ہے، آپ آنکھ بند کریں، آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے لے آؤں گا. اچھا، یہاں پر جو میں آپ کو علمی نکتہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں علم من الکتاب، کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. علم من الکتاب، جو من ہے نا، من، یہ من تبیزیہ ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی کتاب کا علم تھا؟ جواب آتا ہے یا تو تورات کا علم تھا یا زبور کا علم تھا. اچھا، اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا علم رکھنے والا بندہ اتنی دور سے بلقیس کا تخت لے کر آ سکتا ہے. تو اب میں آپ کو اہل بیت اطہار کے قدموں میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ان کے علوم کا کیا معیار ہے. علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. امام غزالی نے لکھی احیاء العلوم کی جلد 3 صفحہ 30 پہ لکھا، اور اس کے علاوہ امام زرقانی مواہب اللدنیہ کی جلد 9 صفحہ 123 پہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے علم وابی، ایک ہوتا ہے کسبی. علم وابی تو وہ علم کسبی وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مدارس میں جا کر پڑھتا ہے، 8 سال لگائے، 10 سال لگائے. اور ایک ہوتا ہے علم وہبی جو بغیر محنت کے عطا کر دیا جاتا ہے. اور جب بات آتی ہے نا اہل بیت اطہار کی، تو میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے پل بھر کے اندر اہل بیت اطہار کو علم وہبی بھی عطا فرما دیا اور علم کسبی بھی عطا فرما دیا. اس کے بعد قرآن نے ایک اور طرف توجہ دلائی، کہا فوجدا عبدا من عبادنا آتنا رحمتا من عندنا، سورۃ الکہف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 65. یہاں پر ایک علم کی بات کی جائے، علم لدنی. اور امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ عرش کے رب نے ان کو پل بھر کے اندر علم وہبی بھی عطا فرما دیا اور علم کسبی بھی عطا فرما دیا. اور کون علی نقی علیہ السلام؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت دے دی، ایک حکم دے دیا، قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں کہوں گا میں بہتر ہوں. ہر بڑے سے بڑا بندہ کہتا ہے میں بہتر ہوں. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ حل فرما دیا. فرمایا بے بہتر بننا ہے نا، وہ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. حدیث پاک حضور فرماتے ہیں خیرکم لأہلی من بعدی، بحوالہ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ نمبر 335 اور حدیث نمبر ہے 2359. اور اس کے علاوہ مسند ابی یعلا جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 352 ہے اور حدیث نمبر ہے 5924. اور فیض القدیر کے اندر یہ بات موجود ہے. اور اس کے علاوہ یہی بات مجمع الزوائد کے جلد 9 صفحہ 153 پر بھی موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اگر کسی نے بہتر کو دیکھنا ہونا، فرمایا جا کے دیکھ لو کہ اگر وہ میرے بعد میری اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، ان سے بہتر رہتا ہے، تو فرمایا کہ سمجھ لینا کہ عرش کے رب نے اس کو دنیا میں بھی بہتر بنا دیا اور آخرت میں بھی بہتر بنا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب روشنی فرما رہے تھے، اور ایک ایک جملے کو ادا کرنے سے پہلے اس کے کئی حوالے صفحہ نمبر کے ساتھ ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے. اب ہم چلیں گے ایک کلام کی طرف، اور جناب تابش مہدی صاحب موجود ہیں، گزارش کریں گے چند اشعار آپ منقبت کے پیش فرمائیے. کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ
سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو، محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو۔ کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب تابش مہدی صاحب۔ یہ نشست ہماری جاری ہے، مگر ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جانا چاہیں گے۔ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ پر برکت نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا ایک اور سوال علامہ اشر علی زیدی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور امامت میں کون کون سے شاگرد امام علیہ السلام کے جو مختلف علوم پر دسترس رکھتے تھے، اور کن عناوین کو امام علی نقی علیہ السلام کے دور امامت میں عروج ملا، اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ امام علیہ السلام نے جو نظر بند کی زندگی گزاری، اس میں اپنے شاگرد اور اصحاب کو اس طرح تربیت دی کہ ان میں سے بعض کو کلامی بنایا، بعض کو یعنی کلامی اور متکلم بنایا، اور بعض کو محدث بنایا، بعض کو جو ہے وکالت اور سفارت کا جو ہے عہدہ امام نے عطا فرمایا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ امام علیہ السلام بظاہر براہ راست لوگوں سے کلام یا گفتگو نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے جو نمائندگان تھے یا ان کے جو اصحاب تھے وہ براہ راست لوگوں سے جو ہے گفتگو کرتے تھے اور ان سے دین سیکھ رہے تھے۔ تو لہٰذا امام نے اسی اعتبار سے یہ جو روایات ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہیں تم پر حجت ہیں اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں، تو وہ اسی طرف ہے تاکہ تم ان کی باتوں کو مانو، گویا تم نے ان کی بات کو مانا تو گویا کس کی بات کو مانا؟ میری بات کو مان لیا۔ تو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علمی حوالے سے خود صاحب منبر سلونی آپ خود جانتے ہیں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو علمی حوالے سے جو کاوشیں تھی اور ان کے شاگرد تھے، اس کے علاوہ جو ہے امام علیہ السلام کی علمی حوالے سے جو اگر میں بات کروں آپ کے سامنے، تو وہ تو ویسے تو بہت سی چیزیں امام علیہ السلام نے اس زمانے میں جو ہے روشناس کرائیں، ان میں سے ایک زیارت جامع تھی امام علیہ السلام کی نقل شدہ، جو کہ امام علیہ السلام نے امامت کے رموز اور امامت کی جو فضیلت اور امامت کی جو مناقب اس زیارت کے اندر بیان کیے، اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ بھئی اس زیارت کی طرف جو ہے رجوع کیا جائے۔ اور واقعاً جب انسان
اس زیارت کو پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے امامت کا وقار کیا ہے، امامت کا معیار کیا ہے، اور کیا خوب تھا کہ انسان جب اس کی تلاوت کرے تو 100 دفعہ کس چیز کی تکبیر پڑھے، اس لیے کہ کہیں جب تم اس امامت کی وادی میں جاؤ تو بہک نہ جاؤ۔ تو اسی لیے باب اللہ سے امام علی نقی علیہ السلام نے تعبیر کیا، کبھی سیاست العباد، ہم اللہ کی بہترین سیاست ہیں، اور دوسرے ہم اہل بیت جو ہے خزینہ ہے نبوت کا، اس عنوان سے ہم وہ ہیں کہ جہاں ملائکہ کیا ہوتے تھے، نازل ہوتے تھے۔ تو اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے اپنے شاگردان کی تربیت کی، مثلا جیسے فضل ابن شاذان تھے، یہ بہت یعنی کلام میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، علم کلام میں مہارت رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم ابن مہزیار محدث تھے، حدیثوں کو کیا کرتے تھے، وہ بیان کرتے تھے، یعنی جس میں جیسی صلاحیت تھی امام نے اسی کو ویسے ہی جو ہے کیا کی تھی، تربیت کی تھی، جیسے امام جعفر صادق کی روش تھی۔ اگر کوئی محدث ہے تو اس کو اس اعتبار سے تربیت کی، اگر کوئی مناظر ہے تو امام علیہ السلام نے اسی اعتبار سے اس کی تربیت فرمائی۔ تو اسی طرح تیسرے جو ہے عثمان ابن سعید عمری تھے، جو باشرف شخصیت ہے، بعض روایات کے اندر آیا کہ وہ امام تقی جواد کا بھی زمانہ انہوں نے دیکھا، بعض امام علی نقی کے اصحاب بھی تھے اور وکیل بھی تھے۔ امام حسن عسکری نے مورد اعتماد قرار دیا، اور بعض کہا جاتا ہے کہ امام کی تدفین اور تکفین عثمان ابن سعید سے جو ہے نقل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ نواب اربعہ کے اندر امام زمانہ کے پہلا نام جو آتا ہے وہ عثمان ابن سعید کا آتا ہے۔ یہ برجستہ، اس کے علاوہ بھی اور بھی برجستہ شاگرد تھے جن کی تربیت امام نے کلامی اعتبار سے کی، محدث یعنی حدیث بیان کرنے والے کے اعتبار سے کی، اور دوسرے عنوانات سے جو امام نے ان کی تربیت فرمائی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا سید اشر علی زیدی صاحب نے روشنی فرمائی، اور باقاعدہ کچھ شاگردوں کے نام کے ساتھ ساتھ جن جن عناوین میں وہ دسترس رکھتے تھے اس پہ بھی بہت ہی خوبصورت روشنی ڈالی۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب موجود ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ خاندان رسالت، فطرت و طہارت ہے، بے شک۔ میں چاہوں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے ذاتی فضائل و مناقب اور خود امامت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ روشنی ڈالیے۔ بہت سی زبردست سوال ہے اور اہمیت کا حامل سوال ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر علماء مفسرین کرام نے مختلف تفسیریں لکھی ہیں، اور ایک تفسیر میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اولو الامر کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر باقاعدہ 12 اماموں کا نام لیا گیا ہے، کہ اولو الامر میں وہ 12 امام شامل ہیں جن کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اور آج ہم نے جس شخصیت کو موضوع سخن بنایا امام علی نقی علیہ السلام، آپ کی امامت کے حوالے سے میں نے بحار الانوار پڑھی ہے، اس کی جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 337 ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 290، اور حضرت سلیمان قندوزی حنفی ان کی کتاب ہے جنابع المودت، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382 پہ لکھا گیا کہ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ حضور اولو الامر سے مراد کون ہیں، تو باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لیے 12 اماموں کے۔ اور اس کے علاوہ سلیمان قندوزی حنفی جنابع المودت کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور سے پوچھا گیا نا کہ آقا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا میں جس مودت کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے باقاعدہ نام لے لے کر بتایا کہ یہ میری قریبی ہیں، ان کی محبت ان کی مودت تم پر فرض کی گئی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام علی نقی علیہ السلام امام تو تھے ہی تھے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ کن کن معاملات میں امام تھے۔ اگر آپ کو آپ کی امامت کو دیکھنا ہے تو آپ الامام فی الفقہ، آپ فقہ کے بھی امام تھے، الامام فی علم الکلام، آپ علم الکلام کے بھی امام تھے، الامام فی تفسیر القرآن، امام علی نقی علیہ السلام تفسیر قرآن کے بھی امام تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ علم الکلام ہو یا علم تفسیر ہو یا کوئی بھی علم ہو، اپنے دور کے اندر جو زمانہ آپ کا ہے وہ امام بخاری موجود تھے، امام مسلم کا زمانہ ان کا زمانہ ایک ہے، امام دارمی کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک ہے، لیکن یاد رکھنا اتنے بڑے اماموں کی موجودگی میں
اپنی ایک پہچان پر فائز ہو جانا، اتنے بلند مرتبے پر فائق ہو جانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی ان کی موجودگی میں اپنے ایک نام بنایا امامت میں، جبکہ امام بخاری، امام مسلم، امام دارمی موجود ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر علم وہی ہے جو عرش اولا کے رب نے علم لدنی کی صورت میں عطا فرما دیا۔ وجہ ایک ہی سامنے آتی ہے کہ جو میرے آقا نے پل بھر کے اندر اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت اطہار کو علم وہبی، علم کسبی، سارے علوم عطا فرما دیے۔ اور باقاعدہ میں نے ابھی بات کی احیاء العلوم کے حوالے سے، امام غزالی آپ اپنی کتاب احیاء العلوم کی جلد 3 صفحہ 30 پہ لکھتے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہبی و کسبی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، فرمایا ان کو تو عرش اولا کے رب نے سارے علوم عطا فرما دیے۔ پھر کتنے علوم عطا کیے؟ یہ امام علی نقی علیہ السلام آپ 73 زبانوں پر عبور رکھتے تھے، 73 زبانوں پر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ترکوں کی فوج وہاں سے گزر رہی تھی، تو ایک ترکی بندے سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے جب اس سے گفتگو کی نا، تو آپ نے اس کی زبان میں گفتگو کی۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گیا کہ یہ تو عربی ہیں اور یہ ترکی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، حیران اس بات پر بھی تھا کہ ہماری زبان میں، اور دوسری حیرانگی کی وجہ یہ تھی، کہتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور ہم بھی مختلف زبانیں بولتے ہیں لیکن لہجہ ہمارا نہیں ملتا ان سے۔ لیکن امام علی نقی علیہ السلام نے جب گفتگو کی نا، آپ کا لہجہ بالکل ترکوں کی طرح تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی فضیلت والی بات، لوگ حیران ہیں، اس نے لوگوں کو بلائے، لوگ آ گئے، بھئی یہ کیا؟ کہتے ہیں کہ ہیں عربی لیکن ترکی زبان میں کلام کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے آگے کلام کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے اس کا وہ جو نک نیم تھا نا، اس کو استعمال کیا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے، کہتا ہے کہ میں تو ترکی ہوں اور یہ میرا الٹا نام میرا والد بولتا تھا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ علم لدنی تھا۔ اور پھر یہی امام علی نقی علیہ السلام آپ کے غلام ہیں جس کا نام تھا ہاشم، حج کے لیے روانہ ہوا، جانے لگا تو دل میں سوچا کہ آپ امام کا ایک انداز تھا جو امام الانبیاء کا انداز تھا کہ آپ رخصت کرنے کے لیے آ گئے۔ جب جانے لگے نا، تو دل میں سوچا اس نے کہ میرے پاس زاد راہ تو کم ہے، خرچہ کم ہے، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کو بولا کچھ نہیں۔ پھر میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ فیضان مکتب تھا یا کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ بندہ دل میں خیال کر رہا ہے، آپ نے اس کو نیچے اترا، فرمایا نیچے اتر آئیے۔ نیچے آیا، آپ نے زمین پر جو ہے نا حکم دیا کہ اس پر مارا کچھ، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر سے اٹھائیں۔ اور جب زمین کھلی نا، زمین پھٹی، تو اس کے اندر سے 200 مسکال نکلے۔ آپ نے فرمایا یہ لے جائیے۔ وہ بندہ سوچتا ہے کہ آپ کو میرے دل کی خبر کیسے پتہ چل گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم گھروں سے نکلتے بعد میں ہو، اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کو علم پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی سورۃ الحجرات کے اندر امام الانبیاء کی بات آتی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ جو قبیلہ غطفان کے لوگ آئے، اونچی اونچی آواز سے پکارنے لگے کہ یا محمد، اللہ نے فرمایا کہ تم بے وقوف ہو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اگر آواز نہیں لگائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ گھر سے باہر ہیں؟ عرش اولا کے رب نے فرمایا کہ تم بے وقوف ہو، تم پاگل، حجرات کے اندر موجود ہے۔ اے اللہ وہ کیوں؟ فرمایا کہ ان کا عقیدہ غلط تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جب تک بلائیں گے نہیں محمد عربی کو پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا تم گھروں سے بعد میں نکلتے ہو، میرے مصطفیٰ کو پتہ پہلے چل جاتا ہے۔ بے شک اور وہی علم، وہی نور، وہی فضیلت چلتی آ رہی ہے میرے آقا کی اولاد میں، میرے آقا کے اہل بیت اطہار میں، 12 اماموں میں وہی علوم آج تک ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ جب بولتے ہیں تو وہی بولتے ہیں جو محمد عربی نے بتا دیا۔ یہاں پر آخری بات کر کے میں بالکل بات ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ نے ہندی زبان میں کلام کیا تو غلام موجود ہے۔ غلام کہتا ہے کہ حضور آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا سمجھ نہیں آیا نا، اس کو حکم دیا کہ یہ سنگریز ہے، یہ پتھر، یہ کنکر اٹھا کے آؤ۔ وہ کنکر لے کر آئے، آپ نے اس پر لعاب دہن لگایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لعاب دہن والے کنکر کو چوس لے، اور اس نے چوسا، اور چوسنے کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی امام علی نقی علیہ السلام کی وہ لبوں والی وہ لعاب دہن لگنا تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے اندر 70 زبانوں کے علوم عطا فرما دیے تھے۔ تو یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ ماشاءاللہ، یہ اہل بیت اطہار ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب نے روشنی ڈالی امام علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے اور امام علیہ السلام کے مناقب اور فضائل پر۔ یہ نشست ہماری اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔
ہم گزارش کریں گے منقبت خواہ جناب تابش مہدی صاحب سے کہ اس نشست پربرکت کے آخر میں کلام پیش کریں۔ اس سے قبل میں تمام مہمانان گرامی کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، جناب علامہ اشر علی زیدی صاحب، جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب اور خود تابش مہدی صاحب کے تشریف لائے اس پربرکت نشست میں۔ تابش مہدی صاحب، آپ آخر میں اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیجیے۔ جو سنت و قرآن میں اثر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں اثر بول رہا ہے، یہ آل محمد کا ہنر بول رہا ہے۔ جو سنت و قرآن میں اور آل نبی کا ہے یہ امامت کا گھرانہ، آل نبی کا ہے یہ امامت کا گھرانہ، 10واں چراغ آنکھ جدھر کھول رہا ہے۔ جو سنت و قرآن میں اور کم عمری میں منصب ہے امامت کا سنبھالا، کم عمری میں منصب ہے امامت کا سنبھالا، بچپن سے امامت کا شجر بول رہا ہے۔ جو سنت و قرآن میں مولا نقی ہیں اپنی سخاوت میں بے مثال، مولا نقی ہیں اپنی سخاوت میں بے مثال، شجرہ علی کا ہے وہ اثر بول رہا ہے۔ جو سنت و قرآن میں محشر تیری قسمت کے ستارے ہیں نجف میں، محشر تیری قسمت کے ستارے ہیں نجف میں، شیروں میں تیرے علم جعفر بول رہا ہے۔